حضرت حاتم اسم رحمہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج کا موسم قریب آیا تو میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی، دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی حج کے لیے جانا چاہیے، لیکن گھر کے حالات ایسے تھے کہ نہ تو گھر میں کوئی دوسرا مرد موجود تھا کہ جو میرے چلے جانے کے بعد گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اور نہ ہی گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود تھا۔ لیکن چونکہ دل میں سچی تڑپ پیدا ہو چکی تھی، اسی وجہ سے گھر گئے، گھر جا کر گھر کی خواتین کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے دل کی بات بیان کی کہ میرا حج پہ جانے کا دل بھی چاہ رہا ہے اور میں گھر کے حالات کی وجہ سے بھی پریشان ہوں، آپ مجھے مشورہ دے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھر کی خواتین نے جب حضرت حاتم رحمہ اللہ کی بات سنی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ اگر آپ حج پر چلے جائیں گے تو آپ کے چلے جانے کے بعد پیچھے ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ خواتین کی بات سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں۔ اسی وقت حضرت حاتم رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی 5-7 سال کی معصوم بچی بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہ بچی گھر کی خواتین سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ امی، آپ ذرا یہ بتائیں کہ اب تک جو ہمیں رزق دیتا تھا وہ ابو رزق دیتے تھے یا اللہ رب العزت رزق دیتے تھے۔ گھر کی خواتین اس چھوٹی بچی کو جواب دے نہ سکیں تو وہ بچی کہنے لگی کہ اب تک بھی ہمیں رزق اللہ رب العزت دیتے تھے، آئندہ بھی اللہ رب العزت رزق دیں گے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب تک اللہ رب العزت ابو کے واسطے سے ہمیں رزق دیتے رہے ہیں، جب ابو چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے واسطے سے ہمیں رزق دینا شروع فرما دیں گے۔ گھر کی خواتین نے بچی کی یہ باتیں سن کر حضرت حاتم رحمہ اللہ کو حج پر چلے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حج پر جانے کی اجازت مل گئی، دل بڑا خوش ہو گیا کہ میں بھی جاؤں گا، جا کر اللہ کا گھر دیکھوں گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کروں گا۔ لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے کافی پریشان بھی تھے۔ ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا سفر شروع فرما دیا۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد پیچھے گھر والوں کی حالت ایسی ہوئی کہ گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ جب ان کے رشتہ دار پڑوسی آ کر ان کی حالت دیکھنے لگے تو پوچھا کہ حضرت حاتم رحمہ اللہ کہاں چلے گئے؟ گھر کی خواتین نے بتایا کہ وہ تو حج پر چلے گئے ہیں۔ رشتہ دار پڑوسی سارے لان تان کرنے لگے کہ گھر والوں کو اس طرح اکیلا چھوڑ کے خود حج پر چلے گئے ہیں۔ گھر کی خواتین نے بتایا کہ اس چھوٹی بچی نے یہ باتیں کی تھی، اس بچی کی باتیں سننے کی وجہ سے ہم نے بھی انہیں حج پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ رشتہ دار اور پڑوسی اور زیادہ لان تان کرنے لگے، وہ بچی تو چھوٹی ہے، وہ تو نادان تھی، آپ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ تو نادان نہیں تھے۔ خیر رشتہ دار سارے لان تان کر کے چلے گئے۔ جب رات کا وقت ہوا، رات کا سناٹا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس وقت وہ چھوٹی 5-7 سال کی بچی اٹھی، اس نے اٹھ کر وضو کیا، اپنا چھوٹا سا مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اپنے ننھے سے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لیے اور اس نے 3 لفظ بولے، کہنے لگی یا الہی و یا سیدی و یا مولایا، اے میرے الہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اللہ آج تیرے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے رشتہ دار بھی تانے دے رہے تھے اور پڑوسی بھی آ کر تانے دے رہے تھے، اللہ اب تک جو ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا تھا، اللہ وہ اب وہ رزق کا انتظام نہیں کرتے تھے، اب تک بھی آپ ہمیں رزق دیتے رہے ہیں، اللہ آئندہ بھی آپ ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمائیں گے، لہٰذا یا اللہ آپ ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دیجئے۔ بچی کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کے اندھیرے میں چھوٹے سے مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی اور اللہ رب العزت کو مناتی رہی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، پہلے ہمارے بچے بھی ایسے ہوا کرتے تھے، پہلے ہمارے نوجوان اور بوڑھے بھی ایسے ہوا کرتے تھے، پہلے ہماری مرد اور عورتیں بھی ایسے ہوا کرتی تھیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کو راضی کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کو منایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم موبائل کے نشے میں ایسے غرق ہو چکے ہیں کہ رات کے وقت 5 منٹ کے لیے بھی اٹھ کر مصلی پہ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔
خیر وہ بچی اللہ رب العزت کو رات کے وقت مناتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت علاقے کا گورنر ان کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب وہ حضرت حاتم رحمہ اللہ کے گھر کے پاس پہنچا، گورنر کو پیاس لگی۔ گورنر نے پانی مانگا، کسی کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ ایک سپاہی دوڑا ہوا گیا، جا کر حضرت حاتم رحمہ اللہ کا دروازہ بجایا۔ اندر سے ان کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ علاقے کا گورنر آیا ہوا ہے، پیاسا ہے، اس کے لیے پانی چاہیے۔ بیوی نے جب یہ بات سن لی، بیوی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئی، کہنے لگی واہ مولا، رات کو تو ہمیں بھوکا سلایا اور صبح کے وقت علاقے کے گورنر کو ہمارے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ عورت گئی، اس نے صاف ستھرا سا گلاس اٹھایا، اس کو اچھی طرح سے دھو کر ٹھنڈا پانی لا کر حاکم کے لیے پیش کیا۔ جب حاکم نے ٹھنڈا پانی پیا، صاف ستھرا گلاس دیکھا، حاکم پوچھنے لگا کیا یہ کسی امیر کا دروازہ ہے؟ سپاہی بتانے لگے نہیں، یہ تو ایک غریب کا دروازہ ہے، اور غریب بھی ایسا کہ اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کر خود حج کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے حضرت حاتم رحمہ اللہ کی ساری کہانی حاکم کو سنا دی۔ حاکم کے پیٹ کے ساتھ ایک بیلٹ بندھا ہوا تھا جس کے ساتھ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حاکم نے وہ بیلٹ اتارا اور حضرت حاتم رحمہ اللہ کے صحن میں پھینک دیا، اور اپنے سپاہیوں سے بھی کہا کہ جس کی کمر کے ساتھ بیلٹ بندھے ہوئے ہیں وہ اپنے بیلٹ اتار کر ان کے گھر میں پھینک دیں۔ جب میں واپس چلا جاؤں گا تو میں جا کر آپ لوگوں کے لیے پیسوں کا انتظام کر دوں گا۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ کی بیوی نے اتنا سارا مال پیسہ اپنے صحن میں دیکھا تو چھوٹی بچی کو بلا کر کہنے لگی کہ رات کے وقت جو تو اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرتی رہی، یہ دیکھ لو، یہ ان دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بچی نے اتنا سارا مال دیکھا، بچی دوڑی ہوئی گئی، پھر اس نے اپنا وہی ننھا سا مسلح اٹھایا، مسلح بچھا کر اللہ رب العزت کے سامنے شکر کرنے لگی۔ دوسری طرف حضرت حاتم رحمہ اللہ نے جب چند میل کا سفر طے کیا تھا، وہ تھک چکے تھے، بھوکے پیاسے تھے، نہ تو سواری موجود تھی، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود تھا۔ ایک جگہ خیمے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے کے سردار جو تھا وہ بیمار تھا، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ قافلے والے اس کے لیے کافی کوششیں کر چکے تھے لیکن سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جب قافلے والوں نے حضرت حاتم رحمہ اللہ کو دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، جا کر ان سے دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دیں۔ قافلے والے حضرت حاتم رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر اپنے سردار کی حالت بیان کی۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ چونکہ اللہ والے تھے، انہوں نے دم کیا اور اس سردار کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی برکت سے سردار کو شفا عطا فرما دی۔ اب قافلے کے سردار نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاتم رحمہ اللہ نے اپنا قصہ بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن نہ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہے اور نہ ہی سواری موجود ہے۔ وہ قافلے کا سردار کہنے لگا کہ ہم لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب حضرت حاتم رحمہ اللہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے لیے سواری کا انتظام بھی اس قافلے والوں نے کیا اور کھانے پینے کا انتظام بھی انہوں نے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت حاتم رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ مکمل حج کیا۔ جب واپس آئے، گھر کے قریب پہنچے تو انہیں پھر اپنے گھر کی فکر لاحق ہو گئی کہ میرے لیے تو اللہ رب العزت نے اتنا اچھا انتظام فرما دیا تھا، نہ جانے میرے چلے جانے کے بعد پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنا ہوگا۔ جب گھر کا دروازہ بجایا، اندر سے خواتین نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ گھر والے سارے خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے کی ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ بڑے حیران ہو گئے، گھر کی خواتین سے پوچھنے لگے وہ خدا کی بندیوں، اتنا اچھا انتظام آپ لوگوں کے لیے کس نے کیا؟ حضرت حاتم رحمہ اللہ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اس چھوٹی بچی نے رات کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے 3 لفظ بولے تھے، یا الہی و یا سیدی و یا مولایا۔ ان 3 الفاظ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ سارا انتظام فرما دیا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایک وہ تھے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اللہ کا گھر دیکھنے کی دل میں سچی تڑپ ہوتی تھی، دل میں سچی طلب ہوتی تھی۔ بدلے میں پھر اللہ رب العزت بھی ان کے لیے اتنے اچھے اچھے انتظامات فرما دیا کرتے تھے۔
آج ہم بھی اگر راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کو منانے والے بن جائیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے باتیں کرنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العزت آج ہماری بھی ساری کی ساری مشکلات ایک لمحے میں حل کر دیں گے، ایک لمحے میں ہماری ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔